رحمۃ اللہ، میرے پیارے بھائی کاشف آپ کا سوال ہے کہ ساہیوال واقعہ کہ ایک گاڑی میں جو ہے وہ موجود بندوں کو مار دیا گیا، جس میں غالباً ڈرائیور بھی مر گیا ہوگا اور میاں بیوی وہ بھی مر گئے، 2 بچوں یا 3 بچوں کے سامنے، اور یہ مرڈر ہوا، یہ قتل کیا گیا، اور یہ غیر قانونی قتل اور اسی طرح غیر شرعی کہ پنجاب پولیس کے لوگوں نے یا جو بھی وہ پولیس تھی یا کوئی اس سے اوپر کا ادارہ تھا یا پولیس میں موجود کوئی سی بھی پلٹون تھی، ان لوگوں نے دن دہاڑے جو ہے وہ گولیاں مار مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ انتہائی اندوناک واقعہ ہے اور انتہائی خوفناک واقعہ ہے۔ جنگل کے اندر بھی، افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھی اس طرح کی بے امنی اور بد امنی کا ماحول نہیں ہوگا۔ جنگلوں میں، جانوروں میں، کتوں میں، ریچھوں میں، بگاڑوں میں اور جناب اسی طرح شیروں میں، وہاں بھی کوئی اصول ہوتے ہیں۔ افریقہ کا یا دنیا کا کوئی خوفناک سے خوفناک جنگل ہو، جنگلوں کے اندر درندوں، کتوں، بگاڑوں اور پلوں، ان کے اندر بھی کوئی اصول اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں موجود ہونے والا یہ واقعہ، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ پولیس کی دہشت گردی اور پولیس گردی کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جہاں بے گناہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ عدالتیں موجود ہیں، ملک موجود ہے، سسٹم موجود ہے، اور اس قسم کے 20 سینکڑوں واقعات ہو چکے، جن میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے۔ یہاں اس واقعے کے اندر بربریت کی انتہا یہ کی گئی کہ انتہائی کم عمر معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو یوں گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا گیا کہ اتنا ظلم کوئی کتے اور جانور کے ساتھ بھی کرنا گوارا نہ کرے۔ لیکن یہاں یہ ہوا۔ اگر وہ مجرم تھے تو وہ کوئی ایٹمی مواد تو لے کر نہیں جا رہے تھے کہ اگر آپ ان کو فائر نہ کرتے تو پورا پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا، یا کہ ان غریب اور بے گناہ لوگوں کے پاس شاید کہ وہ بم موجود تھا جو امریکہ نے ہیروشیما پر مارا، اور ان ظالم اور خبیث مردود اور اپنی دنیا آخرت خراب کرنے والے پولیس کے لوگوں نے ان بے گناہوں کو مار دیا۔ یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو دن دہاڑے ہوا، ان پولیس تھانوں کے اندر، پولیس کچہری کے اندر غریب لاچار بے گناہ لوگوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم یہ پولیس کرتی ہے، تو وہ تو جن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے سو آئے۔ اس لیے اگر وہ مجرم تھے بھی تو نہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے، نہ دنیا کا کوئی مہذب قانون یہ اجازت دے گا۔ الو سے الو، احمق سے احمق کافر کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ یوں لوگوں کو دن دہاڑے ماورائے عدالت معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیں، بھلے وہ دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے مجرم رہے ہوں۔ یہ شریعت کے تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور ملک کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ امریکی بدماش ریمنڈ ڈیوس وہ مسلمانوں کو مارے تو اسے یہ چھوڑ دیں، اور جب اپنے ملک کے اندر موجود بے گناہ لوگوں کو مارا جائے تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا۔ اب اگر یہی بچے کل کو کھڑے ہو کر انتقام لیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یا اسی چیز کو لے کر دہشت گرد فائدہ اٹھائیں اور ملک کے خلاف ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے عدالت کا کام یہ ہے کہ دن دہاڑے یہ جن پولیس والوں نے ان بے گناہ لوگوں کو مارا، اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں جن کو مارا گیا، عدالت کا کام یہ ہے کہ یہ پولیس والے پرلے درجے کے دہشت گرد اور فسادی ہیں،
انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی، اسی چوک پہ اسی چوراہے پہ کرنے کا یہ کام ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھیر دی جائیں، ہاتھ پاؤں کاٹ لینے کے بعد ان پہ بھوکے کتے چھوڑ دیے جائیں اور پورے پاکستان کے لوگوں کو لائیو کیمروں کے اندر ان مردودوں کا یہ عبرتناک حشر دکھایا جائے۔ لیکن ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انتظار کیجئے، آنے والے دنوں میں ایسا ایک اور ثانیہ ہوگا، ان کے بعد پھر ایک اور ایسا ثانیہ ہوگا، یہ ہوتا رہے گا۔ ان پولیس کے دہشت گردوں کی سزا یہ ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر دی جائیں کہ جن ظالموں نے معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو یوں بے دردی سے گولیاں مار مار کے قتل کر دیا، اور ان پہ بھوکے کتے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو نوچ نوچ کے کھا جائیں۔